دیکھو ماشاءاللہ عبداللہ خلیل نے بہت بڑی بات بتائی ہے، سمجھ رہے ہو نا، ایک دم پیچیدگی جو مسئلہ جو پیچیدہ ہوتا ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، لیکن ابھی آپ بھی پہنچے نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ چلو بتاؤ جی، کون بتائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی، چلو عبداللہ نے ہو گیا، آپ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ تنویر، میں آپ کا مائک کھولتا ہوں، اپنا مائک کھولو بیٹا۔ آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ایک دم قریب قریب آؤ، اپنے آپ کو ایک دم قریب کرو ٹاپک سے۔ نہیں، وضو کا طریقہ تو ہو گیا، وضو میں کیا غلطی ہوتی وہ بھی ہو گیا۔ اب تھوڑا سا وہ چیز ہے کہ آپ کو فنش کرنا ہے، اس ٹاپک کو کلوز کر دینا ہے۔ یہاں احمد بن مہری ہیں، چلو احمد بتاؤ آپ۔ احمد اپنا مائک کھول لو بیٹا، اوپن اور مائک۔ ایوہ دعا کے بارے میں چلے ہمارے جو اچھا ایک آدھ لوگ بس اور لے لیں، دعا تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلے عبداللہ نہیں بتائیں کیا پڑھیں گے آج؟ ایوہ کلپنگ ہونی چاہیے بھائی، دیکھو میں آپ لوگوں کا مائک کھولتا ہوں اور اس بچے کے لیے فل کلپنگ۔ چلو شاباش، 1 2 3۔ ایوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست زبردست، بہت اچھے۔ ابھی دیکھو ہم لوگوں نے وہ کام کر لیا، یعنی وضو کے بارے میں آپ جان گئے، اور وضو کے شرائط کیا ہیں وہ بھی جان گئے، وضو کو پریکٹیکل طور سے کیسے کرتے ہیں وہ بھی آپ لوگ جان گئے، وضو کے فروض کیا کیا ہیں وہ بھی آپ جان گئے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پھر لاسٹ منڈے کو ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ وضو میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کون کون سی وہ بھی جان گئے۔ تو آج انشاءاللہ ہم لوگ چیپٹر کلوز کریں گے وضو کا، اور آج ہم اتنا جانیں گے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ تو اب پروگرام کو باقاعدہ شروع کیا جائے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ ابھی جیسا کہ عبداللہ نعیم نے بتلایا ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یہ جاننا بڑا ضروری ہے نا، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بار وضو بنا لیا تو آپ سوچو گے کہ پورا دن میرا وضو چلے گا، ایسے تو نہیں چل پائے گا بھائی۔ تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا وضو ٹوٹ کس سے جاتا ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا قریب کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز کے رولز ہوتے ہیں، یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کب ختم ہو گئی، اس کی اہمیت کب ختم ہو گئی۔ میں آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں بچوں؟ میں ذرا مائک کھولوں گا سب کا۔ آپ لوگ کرکٹ دیکھتے ہیں اور کرکٹ پسند بھی کرتے ہیں؟ اپنے انڈیا پاکستان کا تو فیورٹ ہے۔ چلیے تو میں اسی سے سوال پوچھوں گا آپ لوگوں کا، اسی میں سے میں آپ لوگوں کا سوال پوچھوں گا، سب سے بڑھیا کرکٹر کون ہے اس میں؟ ایک دم اے کلاس کا کرکٹ کون کھیلتا ہے؟ زبیر۔ چلو زبیر کو میں لاتا ہوں، کہاں چلے گئے زبیر بھائی؟ زبیر صاحب کہاں چلے گئے آپ؟ زبیر، اوور مسٹر زبیر، کہاں ہے زبیر بھائی؟ اچھا یہاں زبیر ہے۔ زبیر آپ نے بولا کہ آپ بہت اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں کہ کرکٹ کا وہ جو گیند ہوتا ہے، جو بال ہے، بال اس کی ویلیو کب تک ہے؟ کرکٹ کے بال کی ویلیو کب تک ہے بتاؤ؟ ہاں کب تک ہے بال کی ویلیو؟ بتائیں، کرکٹ کے وہ جو بال ہے، کرکٹ کے بال کی ویلیو کب تک ہے؟ نہیں صحیح ہے، فرسٹ کلاس ہے، کب تک اس کا ویلیو ہے؟ جب تک وہ باؤنڈری کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ باؤنڈری کے اندر ہے تب تک اس کا ویلیو ہے۔ کوئی اس کو پکڑنا چاہتا ہے، اس کو لینا چاہتا ہے، اس کو روکنا چاہتا ہے، ہر کوئی اس کو مارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟
وہی کرکٹ کا جب وہ باؤنڈری کے باہر چلا جاتا ہے تو نہ امپائر کا اس کا کوئی دھیان ہوتا ہے نہ کھلاڑیوں کا کوئی دھیان ہوتا ہے. جب وہ باہر سے آئے گا پھر اس کا ویلو بڑھے گا. تو وضو جو ہے وضو کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ سے سرزد ہوگی پھر آپ کے وضو کا کوئی ویلو نہیں رہ جائے گا. اگر وہ چیز آپ سے ہو گئی تو پھر آپ کا وضو کا ویلو نہیں ہے. چلیں میں عبید اللہ خلیل سے پوچھوں گا. عبید اللہ خلیل کا میں مائک چالو کروں. عبید اللہ خلیل سے پوچھوں گا. آپ عبید اللہ خلیل یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہو کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک چیز گناؤ. آپ اپنا مائک کھولو. ہاں شاباش. ہاں کوئی ایک چیز بتاؤ. سونے سے. کتنا سونے سے؟ تھوڑی سی نیند آ گئی اونگ گئے پھر بھی مطلب سب کچھ جانتے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں. کتنا خراٹا مار دیا تب. چلو کوئی بات نہیں. عبید اللہ خلیل کا جواب ہے صحیح ہے لیکن وہ انشاءاللہ ہم لوگ ایکسپلین کریں گے. نائس ویری نائس ویل ٹرائی. اور کوئی؟ ہاں یہاں پہ مرزا کا یہاں پہ اور کوئی یہ عابدین اور یہ ایان رفیع. ایان رفیع بتاؤ. مائک کھولو اپنا. ممتاز. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. شاباش شاباش. اور کوئی؟ احمد بن مہری آپ بتاؤ. گیس پاس کرنے سے. نائس نائس. اور کوئی بتائے گا؟ عابدین آپ بتاؤ. شاباش. ہمیشہ کھانے کی باتیں ہیں ماشاءاللہ. بسکٹ بھی کھائے ہیں گوشت بھی کھائے ہیں. اکیلے اکیلے کھا لیتے ہیں آپ. دن بتاتے نہیں ہیں آپ. شاباش. کیمل کا میٹ کھائیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور کوئی کچھ بتائیں گے بچوں؟ شاباش. چلے میں ذرا دوسرے پیج پر چلتا ہوں. اپنے ان بچوں کو دیکھو جو یہاں بیٹھے ہیں سیکنڈ پیج کے. ہاں نبیل حمزہ بتاؤ. آپ بتاؤ. خون نکلنے سے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے. کہاں گئے نبیل؟ مسٹر نبیل ہو رہا ہے. خون نکلنے سے وہ جو ٹوٹ جاتا ہے. چلو ہم انشاءاللہ آج وہ ساری چیزیں پڑھیں گے جو آپ لوگ بتا رہے ہیں. کچھ چیزیں ہم کو غلط معلوم ہیں کچھ چیزیں صحیح معلوم ہیں. تو کیا غلط ہیں کیا صحیح ہے انشاءاللہ آج ہم اس کو پڑھیں گے. اور آپ سارے لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں. جی ابراہیم بولیے. ابراہیم ہاں جی. شاباش. طے کرنے سے الٹی ٹوٹ جاتا ہے. جیسے ابھی نبیل نے بتایا کہ خون نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ابراہیم نے بتایا کہ طے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. شاباش. آپ لوگ بہت اچھے بچے ہو. ایسے بچے ڈھونڈنے جائیں گے تو نہیں ملیں گے. سو آلافی ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہم آپ لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں. آئی لو یو. چلیے تو اب میرے خیال سے ہم لوگ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائے ہیں. اور ہمارے بیچ میں ہمارے ایک بہت ہی عزیز ہیں ہمارے وہ دوست ہیں اور بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے ایک ٹیچر لے کر کے آئے ہیں جو یہاں سعودی عربیہ میں ایئر بیس ہے وہاں وہ اندر ہوتے ہیں اور وہاں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. نام ہے ان کا شیخ مطیع اللہ سلفی. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو بہت ڈھیر ساری پیاری باتیں کریں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں گے. پیاری پیاری باتیں آپ سے کریں گے اور پیاری پیاری باتیں آپ سے سنیں گے کیونکہ آپ سارے بچے جتنے یہاں پہ سب کے سب پیارے پیارے بچے ہوں. یہاں تک کہ ساتھ لیاقت اپنا کچھ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی ساتھ لیاقت بتائیے کیا بات ہے بھائی؟ ساتھ لیاقت بولیے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ہاں ممتاز ممتاز. بارک اللہ فیک یا سعد. بارک اللہ فیک یا سعد. دیکھیں یہاں کچھ سوالات آئے ہیں. بیک اسٹریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. جب تک اس سے شاباش.
تو اب ہم جو ہے باقاعدہ طور سے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سب لوگوں کو تھینک یو بولتے ہیں, جزاک اللہ خیر کہ آپ لوگ ماشاءاللہ آئے. لیکن آج آپ لوگ آتے آتے ذرا دیر کر دیے. خیریت تو کوئی میچ میں چل رہا ہے کیا کہیں کا؟ آپ لوگ ایک کام کریں, 4:30 بجے رہیں اور کل سے جو بچہ سب سے پہلے آئے گا, اب میں کھولوں گا اور میری نظر جس کے اوپر پڑے گی تو سمجھ جاؤ کہ وہ انعام کا مستحق ہو گیا. اب انعام اس کے گھر کیسے پہنچانا ہے یہ میری اپنی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے؟ اگر آپ سعودی عربیہ میں ہیں تو انعام میں کیسے پہنچاؤں گا. اگر آپ انڈیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, برطانیہ میں, امریکہ میں ہیں تو وہاں بھی میں پہنچا سکتا ہوں, مجھے پہنچانا آتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ تو آر یو ریڈی بوائز؟ سب تیار ہیں؟ ایک منٹ مائک میں کھولتا ہوں, لوگ سب ایک ساتھ بتائیے, کیا آپ سارے لوگ تیار ہیں؟ آر یو ریڈی؟ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور ہمت دے اور جوش جذبہ دے, آپ لوگ دین سیکھنے کے لیے. بہت اچھا, شاباش. تو میں سب سے پہلے اپنے جو ہمارے مہمان دوست ہیں میں ان کا انٹروڈکشن تو کرا ہی چکا ہوں, تو اب ان کو منظر عام پر لانا چاہتا ہوں. مطیع اللہ صاحب کہاں چلے گئے؟ مسٹر مطیع اللہ صاحب کہاں چلے گئے بھیا؟ غائب ہو گئے کیا؟ شیخ مطیع اللہ صاحب, تو بہرحال میں پروگرام کو شروع کرتا ہوں. مطیع اللہ صاحب یہاں دکھ رہے ہیں, ہمارے شیخ یہاں دکھ رہے ہیں. کہاں جاتے ہیں شیخ مطیع اللہ صاحب؟ یار آپ بہت دور آتے جاتے ہیں بھائی, اپنا مائک کھول لیجئے. تو اب آپ کو یہ ہمارے اس شیخ صاحب کوئی بولنے جا رہے ہیں, ہمارے مطیع اللہ صاحب ہیں. مائک کھولنا مطیع اللہ صاحب, اپنا مائک بند کر دیا آپ نے. جی شیخ مطیع اللہ صاحب مائک بند ہے آپ کا, مائک کھولے شیخ مطیع اللہ صاحب. ہاں مائک آپ کو کھل گیا, کیمرہ بھی کھول لیجیے. پھر بند کر دیا آپ نے شیخ مائک اپنا. شیخ مطیع اللہ, ایوہ کیمرہ کھولے, کیمرہ. السلام علیکم شیخ مطیع اللہ صاحب, کیمرہ کھولیے اپنا. مائک آپ کیوں بند کر دیتے ہیں بار بار؟ مائک آپ کا بند ہے شیخ مطیع اللہ صاحب. ہاں کیمرہ کھول لیا آپ نے, بس چلیے بولیے آپ. یہ ہمارے شیخ مطیع اللہ صاحب ہیں, یہ آپ سے کچھ گفتگو کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شروعات آپ کریے, جیسا کہ بہت سارے بچوں نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. تو میں شروعات اس طرح سے کروں کہ دیکھو وضو کے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وضو توڑنے والی چیزیں کتنی کتنی ہیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں جانیں گے کہ ہمارا وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اور آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے. ڈال یہ سکتا ہے کہ جیسا کہ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے. اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے, تو اب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی, ہے نا. تو ان چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے, جو بہت سارے بچوں نے بتلائی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے, پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز اگر نکل رہا ہے تو وہ آپ کے وضو کو توڑ دے گا. ٹھیک ہے, پاخانہ اور پیشاب کے راستے سے اگر کوئی چیز نکل رہا ہے تو وہ آپ کے وضو کو توڑ دے گا. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ النساء میں آیت نمبر 43 کے اندر, او جاء احد منکم من الغائط, او جاء احد منکم من الغائط. تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ لوگوں کے پاس اس کا ترجمہ, سورہ النساء آیت نمبر 43. تو بچوں یہ لوگ آپ سنو اس کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبیل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من
آیت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان غفورا رحیما. آپ لوگ اس کا ترجمہ تھوڑا سن لیجئے، اس کے بعد ہم ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے استاد جو ہیں شیخ مطیع اللہ صاحب ان کو دعوت دیں گے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپلین کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 43 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ ہو. یہ اس وقت ہے جب شراب پی سکتے تھے، ٹھیک ہے. اب شراب حرام ہو چکی ہے، شراب آپ پی نہیں سکتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر پہلے شراب حلال تھی تو شراب پیتے تھے، لیکن شراب حرام ہو چکی ہے تو شراب اب پی نہیں سکتے ہیں، وہ حرام ہے ہمارے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو. یعنی نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ بالکل صحیح پوزیشن میں ہوں، آپ بالکل صحیح پوزیشن میں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ عبادت کریں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے آپ کو. ہاں، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. یعنی اگر آپ جنوبی ہیں، ناپاک ہیں، تو بھی آپ نہیں جائیں گے یہاں تک کہ آپ غسل کر لیں. ہاں، اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہے اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں میں تیمم کر لیا کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسافری کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت ہی میں آپ نماز پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے. اگر ایک شخص ناپاک ہو گیا ہے تو ضروری ہے اس کو غسل کرنا، لیکن اگر آپ مسافر ہیں، آپ کو پانی وانی نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ تیمم کر لیں گے. بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو. یہ کیونکہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں پاک صاف ہو کر کے جانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگ مسجد میں جاتے ہیں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں یا مرد ہو، جب بھی کوئی مسجد میں جاتا ہے تو عام جگہوں پہ ایسے چلا جائے گا. لیکن جب ہم مسجد میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہمارا کپڑا ہو، اچھے سے اچھا ہمارا پرفیوم ہو، اچھے سے اچھا ہمارا مظہر ہو، ہم اچھے سے دکھیں تب جائیں، کیونکہ مسجد ایک مبارک جگہ ہے. تو یہ ہے کہ مسجد کے حالت میں جنابت کی حالت میں نہیں، مسجد کے اندر جنابت کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے. اور البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت اگر کسی کو پڑ جائے، کوشش کرے نہ گزرے، لیکن اگر یہ ہے کہ نہیں آپ کو گزرنا ہی ہے تو آدمی اگر جنبی ہے تو وہاں سے وہ نکل سکتا ہے. بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا. یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی ہے. لیکن اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اب میرے خیال سے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے گزر کر کے اپنے گھر کو جائیں. روڈ ہے، گلی ہے، تو اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو آپ باہر جائیں. تو بہرحال یہاں ایسا ہے کہ اگر پانی ہے تو آپ کو غسل کرنا ہے، اگر پانی نہیں ہے تو نماز نہیں معاف ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی مجھے نہیں ملا تو میں کیسے، نہیں، پانی نہیں ملا ہے تو آپ کو تیمم کرنی ہے. جنابت کی حالت میں بھی تیمم کر کے آپ نماز پڑھیں گے. تو یہ ہے کہ ہاں، البتہ اگر کسی نے پاخانہ پیشاب کیا ہوا ہے تو قضاء حاجت کی ہوئی ہے تو پھر اس کو غسل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو کیا کرنا ہے، پھر سے وضو کر لینی ہے. اور اس کا وضو کیا کہ پاخانہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور بھی مطلب اگر کوئی بھی چیز جو آگے اور پیچھے کے راستے سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اب جو ہمارے مہمان ہیں میں ان کو ذرا اسکرین پہ لانا چاہوں گا، مطیع اللہ صاحب کو. جی مطیع اللہ صاحب، مائک آپ کا کھلا ہوا ہے، آپ بچوں کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جی وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ہاں میں پتہ کرتا ہوں. ارے بھائی آواز آپ لوگوں تک جا رہی ہے؟ اور آپ لوگ شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہو نا؟ ہاں ماشاء اللہ. آپ لوگ شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ شیخ صاحب کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھا، ممتاز. شیخ صاحب آپ کی آواز جا رہی بچوں تک، آپ بولیے. ہمیں یہ بات سے بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی کوئی کام کریں گے تو پھر وہ کام صحیح مانا جائے گا، اور آپ کی سنت سے ہٹ کر کے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ کام اگرچہ اچھا ہو نرالا ہو وہ کام اچھا نہیں مانا جائے گا. بات یہ ہے کسی کام کے ہونے اور کسی کام کے نہ ہونے کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ جس طرح سے ہم کسی کام کے ہونے کو دلیل کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا، اسی طرح سے ہم دلیل کی روشنی میں سمجھیں گے کہ یہ کام نہیں ہوگا. جیسے ہم نے وضو کیا تو ہم نے جو وضو کیا ہے کتاب و سنت کی جو دلائل ہے ان دلائل کی روشنی میں جو ہم نے کام کیا ہے. ابھی دیکھیں ایک آدمی عام طور پر اپنے ہاتھوں کو، منہ کو، چہرے کو، پاؤں وغیرہ کو دھوتا ہے تو ہم اس کو وضو نہیں کہتے بلکہ اس کو ہاتھ پاؤں دھونا کہتے ہیں. صحیح ہے. لیکن اگر اسی ہاتھ پاؤں دھونے کو ایک انسان اس ترتیب سے کرے جس ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا اور بتلایا اور تعلیم دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیت بھی ہو تو پھر ایسے موقع پر اس ہاتھ پاؤں وغیرہ کے دھونے کو ہم وضو کے نام سے جانتے ہیں. شیخ صاحب ایک منٹ میں آپ کو روکنا چاہوں گا 1 منٹ کے لیے، اور میں اپنے بچوں سے اسی وقت کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے بچے اس کو پڑھے ہیں تو میں دیکھوں کہ وہ لوگ وہاں پہ کچھ ہے کہ سب بھول گئے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں یہ بہت اصل ہے کہ بچوں کو ہم دیکھ لیں. دیکھیں شیخ صاحب نے ابھی آپ لوگوں سے کہا ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو جس طرح سے قرآن میں اور حدیث میں بتایا گیا ہے اس کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، شیخ صاحب نے بتایا کہ ہاتھ آپ دھل رہے ہیں، چہرہ آپ دھل رہے ہیں، اور پیر بھی دھل رہے ہیں، ہاتھ بھی دھل رہے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز اگر آپ نے نہیں کی ہے تو ہاتھ پیر دھلنا مانا جائے گا، وضو نہیں مانا جائے گا؟ کون بتائیں گے؟ بس شاباش، ساتھ لے آپ بتاؤ. اگر آپ نے دعا نہیں پڑھی ہوگی تو نہیں دعا نہیں پڑھی پھر بھی چل جائے گا. بسم اللہ بھول جائیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا. نہیں، کون بتائے؟ یہ سب کچھ آپ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، لیکن اگر وہ چیز آپ نے نہیں کی ہے تو اگرچہ وہ ساری روٹین آپ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے وہ کام وہ بات نہیں سوچی ہے تو نہیں ہوگا. بتائیں رہے ہیں ماشاء اللہ جی. ہمیں سنت کے حساب سے وضو کرنا چاہیے. وہ تو کرنی چاہیے، سنت کے حساب سے تو کر رہے ہیں آپ، لیکن کیا نہیں کیا ہے آپ نے؟ ہاں حمید حسین بتاؤ. نیت سے. ممتاز، ایکسلنٹ. اگر آپ نیت نہیں کرے ہو، اگر آپ نیت نہیں سوچو کہ آپ وضو بنا رہے ہو، اور وہ نیت آپ کی شروع سے لے کر کے پیر کے دھلنے تک ہونی چاہیے. اگر بیچ میں آپ نے نیت ڈسکنیکٹ کر دیا تو پھر آپ کا وضو ڈسکنیکٹ. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ شیخ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر عام طور سے نارملی وضو بنانے کی طریقے سے ہی آپ ہاتھ پیر دھل رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی ہے تو پھر وہ ہاتھ پیر دھلنا مانا جائے گا. بہت بہت شکریہ حمید حسین صاحب. میں چاہتا ہوں کہ سارے بچے بیدار رہیں. آپ لوگوں سے میں سوال کسی ٹائم بھی پوچھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی شیخ صاحب. جی دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ کسی عمل کے کرنے یا کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. دلیل کے حساب سے اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر وہ عمل مانا جاتا ہے. اب دلیل کی روشنی میں جو آپ نے کام کیا اس کو ایک مکمل عمل مانا گیا. صحیح ہے. آپ نے نیت کے ساتھ اپنے بسم اللہ کی اور وضو کیا جس ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، تو گویا کہ اب آپ باوضو ہو چکے ہیں. صحیح. دلیل کی روشنی میں آپ باوضو ہو چکے ہیں. اب یہ چیز بے وضو کب ہوگی کہ جس کے لیے بھی دلائل کے
اب یہ سوچنا ہے کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ وضو کیا ہوا عمل رد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو وہی آج ہمیں سیکھنا ہے اور اسی کو ہمیں بتانا ہے. اس میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں ایک حدیث پڑھ دوں جو صحیح بخاری کے اندر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم، تم میں سے کسی کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی اذا احدث، جب وہ بے وضو ہو جائے، یعنی جو طہارت صغریٰ حاصل نہ ہو، یعنی آدمی بے وضو ہو جائے. اس کو آپ اپنی زبان میں سمجھیں، یعنی تم میں سے کسی شخص کی نماز اس وقت قابل قبول نہیں ہوگی، رب کی بارگاہ میں مانی نہیں جائے گی جب وہ بے وضو ہو، حتیٰ یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے. یعنی اگر بے وضو آدمی ہو تو وہ وضو کر لے تب نماز پڑھے تو اس کی نماز مانی جائے گی. اب یہ حدیث پاک ہے. حدیث پاک سے معلوم یہ ہوا کہ وضو کر کے ہمیں نماز پڑھنی ہے. ظاہر سی بات ہے وضو ہے تو وضو کبھی ٹوٹ بھی سکتا ہے، کبھی کس چیز سے ٹوٹے گا، کب ٹوٹے گا، کیسے ٹوٹے گا، وہی ہمیں سیکھنا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ، یا اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیں، حق بات کہنے میں شرمانا بھی نہیں چاہیے اور حق بات سننے میں شرمانا چاہیے. اللہ اس کے رسول نے حق کہنے میں کبھی شرم نہیں کیا اور نہیں کیا. تو ایسے موقع پر ظاہر بات ہے جو گفتگو آج ہماری ہو رہی ہے اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو فطری طور پر شرم والی چیزیں ہیں. تو بہرحال چونکہ دین کا معاملہ ہے، شریعت کے سیکھنے اور سمجھنے کا معاملہ ہے، تو اس میں شرم و عام نہیں کرنا چاہیے. البتہ جہاں شرم کی جگہ ہے وہاں شرم ضرور کرنا چاہیے. گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کیونکہ گناہ اچھی چیز نہیں ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز کہ پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، جیسے پیشاب اور پاخانہ، یا اسی طرح سے ہوا کا خارج ہونا، یا اسی طرح سے منی، مدی اور خون. تو یہ منی اور مدی اور خون، ابھی بچے تو خون سمجھتے ہیں لیکن منی اور مدی ابھی نہیں سمجھتے. تو کوئی بات نہیں، یاد رکھیں کہ پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے جہاں پیشاب نکلتا ہے اگلی شرمگاہ سے، وہی پچھلی شرمگاہ سے پاخانہ نکلتا ہے، اسی طرح سے اگلی شرمگاہ سے منی بھی نکلتی ہے اور مزی بھی نکلتی ہے، اور دونوں شرمگاہ سے، اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے خون بھی کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نکل سکتا ہے. تو اگر ان دونوں راستوں سے ان میں سے کوئی چیز یا اس جیسی کوئی چیز اگر نکلے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ اگر انسان کی اگلی شرمگاہ سے منی نکلتی ہے شہروں کے ساتھ، ابھی بس ابھی آپ سن لیں، شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے کیونکہ بچے ہیں تو وقت کے حساب سے بعد میں آپ اس کی تفصیل جانیے گا اور جان جائیں گے انشاءاللہ. تو منی کے نکلنے کی ضرورت نہ اگر شہر سے نکلتی ہے تو غسل ضروری ہوتا ہے، یعنی آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. البتہ اگر مزی نکلے تو مزی نکلنے کی صورت میں آدمی کو اگلی شرمگاہ مکمل طور پر دھونا ہے، مکمل طور پر، یعنی جو اگلا دونوں جو چیزیں ہیں جو خوشیاں دونوں آڑو جسے کہتے ہیں اس کو سمیت مکمل طور پر، یعنی مکمل اس کو دھونا ہے، اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے. یہ پہلی بات ہوئی. تو میرا خیال یہ ہے کہ پہلی بات شاید مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی. چلے میں ذرا بچوں سے پوچھ لوں کیونکہ مزہ جبھی آئے گا جب بچے ہمارے کہہ دیں گے ہم سمجھ گئے ہیں تبھی ہم آگے چل پائیں گے. تو آپ لوگ سمجھ گئے کہ شیخ صاحب نے کیا کہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. عبداللہ نہیں سے پوچھ لو. عبداللہ نہیں، آپ سمجھ گئے جو شیخ نے بتلایا ہے؟ پہلی چیز وہ ہے کہ پاخانے اور پیشاب کے راستے سے کوئی بھی چیز اگر نکل رہی ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا اور اب آپ کو نئے سرے سے وضو بنانی ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ شیخ صاحب نے جیسے فرمایا کہ اسلام کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں سیکھنے میں ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کی ایج کے حساب سے انشاءاللہ آج ہم لوگ بتائیں گے کہ یہ جو ہے کیسے ہے، وہ کون سی چیز. تو پہلی چیز آپ نے سیکھا کہ پاخانے اور پیشاب کے راستے سے جو بھی چیز نکلے اس کے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبیل حمزہ، میں مائک آپ کا کھول رہا ہوں بیٹا، آپ بتائیں کہ آپ بات سمجھ گئے ہیں؟
ممتاز. اب ایک بار میں سب کا مائک کھولوں گا, سارے بچوں کا, سارے بچے ایک ساتھ بولو کہ ہاں سمجھ گئے ہیں, اور جو نہیں سمجھ پائے ہیں ان کے لیے میں بعد میں بتاؤں گی, آپ سمجھے گی نہیں سمجھے. ہاں, تو آپ لوگ بتائیے کہ پہلی بات جو شیخ صاحب نے بتلائی سمجھ گئے آپ لوگ؟ سمجھ آ گئی سب کو؟ ممتاز ممتاز, بڑے پیارے بچے ہیں بھائی, یہ تو بڑے پیارے بچے ہیں آپ, ماشاء اللہ, شاباش. تو اب جو دوسری بات ہے وہ شیخ صاحب آپ بتائیے کہ دوسری کیا بات ہے جو ہمارے بچوں کو آپ بتانا چاہیں گے؟ اچھا, دوسری بات سے پہلے ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ جو شرمگاہ کا جو معاملہ ہے, چاہے مرد کا ہو یا عورت کی, ٹھیک ہے, مرد کی شرمگاہ ہو یا عورت کی شرمگاہ, اگلی ہو یا پچھلی, دونوں شرمگاہ سے کچھ نکلے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, یہ بھی یاد رکھیں. ہاں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے عقل زائل ہو جائے, یعنی جس سے عقل کام کرنا چھوڑ دے, ٹھیک ہے, ہر وہ کام جس سے عقل اپنا کام کرنا چھوڑ دے, جس سے آدمی کا احساس ختم ہو جائے, تو ایسی چیزیں جیسے آدمی گہری نیند سو جائے, جیسے آدمی گہری نیند سو جائے, یا اسی طرح سے بے ہوش ہو جائے, یا اسی طرح سے جی. اب دیکھو جیسے شیخ صاحب بتا رہے ہیں, آپ لوگ سنو بات کو, بہت غور سے سنو. شیخ صاحب بول رہے ہیں کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند مطلب اگر آپ سونے لگے تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور ابھی آپ نے شیخ صاحب نے کہا گہری نیند سے, ابھی وہ آپ کو ایکسپلین کریں گے کتنی نیند سے آپ کی وضو ٹوٹے گی اور کتنی نیند سے آپ کی وضو نہیں ٹوٹے گی. اور آپ کو اگر غشی طاری ہو گیا, مطلب آپ بے ہوش ہو گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی وجہ سے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے نا, جیسے مطلب چکر آ گیا اور آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے, آپ باوضو تھے, ابھی آپ کو بعد میں پتہ چلا تو لوگوں نے بتایا کہ تم وہاں ایسے ہو گئے تھے, تو وہ ساری چیزیں شیخ صاحب آپ کو بتائیں گے. اچھا, آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو اس کو نوٹ کر لیا کریں اپنے اپنے نوٹ بک میں. میں نے کہا ہے کہ آپ لوگ نوٹ بک یا ڈائری لے کر کے آیا کریں اور اس کے اندر اس کو نوٹ کر لیا کریں. شاباش, عبداللہ خان دکھا رہے ہیں کہ وہ نوٹ بک رکھتے ہیں, اور مجھے قوی امید ہے کہ ہمارے سارے بچے جو یہاں پہ آتے ہیں, ممتاز ممتاز ممتاز, آپ لوگ بہت اچھے بچے ہو. اور میں کیا بتاؤں, یہ کرونا وائرس چل رہا, ورنہ میں آج آپ لوگوں کے پاپا کے پاس میں میسج کرتا کہ بھائی ہمارے ان بچوں کو آپ لوگ آئس کریم میں اویلیبل کروائیے, لیکن کرونا وائرس میں تو آئس کریم کھانا نہیں ہے, ٹھنڈی کوئی چیز کھانی نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھنڈی چیزوں کے پاس نہ جائیے. ہاں, یہ بات ہے کہ انشاءاللہ جب یہ معاملہ ختم ہو جائے گا تو میں اپنی طرف سے آپ لوگوں کو آئس کریم کھلاؤں گا. لیکن کیسے کھلاؤں گا پتہ ہے, آپ لوگوں کے پاپا کو فون کروں گا کہ بھائی بچوں کو ہماری طرف سے ایک بہترین والا آئس کریم دلائیے. بس دعا کریے کہ یہ کرونا جلدی ختم ہو اور آپ لوگوں کے پاپا کو فون کر سکیں یا کال کر سکیں یا ان کو میسج ڈال سکیں. تو آپ لوگ سنیے کہ شیخ صاحب ابھی کیا بتانے جا رہے ہیں. منذر عادل مذکر عادل, منذر عادل مذکر عادل, بات سمجھ رہے ہیں؟ بریانی ہونا کہ نہیں ہونا؟ نہیں ہونا. چلو شیخ صاحب بتانے جا رہے ہیں, چلو سنو شیخ صاحب کی بات کو آپ لوگ سنو. شاباش. دیکھیں, میں کہہ رہا تھا دوسری بات یہ کہ ہر وہ کام جس سے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے, یعنی عقل ظاہر ہو جائے, ٹھیک ہے, عقل جس جگہ میں معاف ہو جائے. تو جیسے نیند ہے, نیند دو طرح کی ہوتی ہے. ایک نیند تو وہ ہے جس کو گہری نیند کہتے ہیں, اور ایک ہم اپنی زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اونگ آنا. تو اونگ میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی سو تو جاتا ہے لیکن اسے پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر اس نے جیب میں, اس کی جیب سے کوئی قلم نکالے تو اسے چل جائے گا کہ واقعی میرے جیب سے کوئی قلم نکال رہا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک نیند وہ ہوتی ہے جس کو ہم گہری نیند کہتے ہیں, جس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا وضو ہے کہ نہیں ہے, وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا, تو اس کو پتہ نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں گہری نیند. اور ایک ہوتا ہے اونگ. اونگ میں کیا ہوتا ہے, آدمی کو چلتا ہے پتہ کہ وہ کہاں ہے, کیسے ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو ان کا خلاصہ یہ ہے نیند کے بارے میں کہ اگر نیند ایسی ہے کہ آدمی کو ابھی احساس شعور باقی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کچھ ہونا نہ ہونے سے, تو اس میں اس سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر وہ ایسی نیند سو گیا جس سے اس کو پتہ چلنا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کچھ ہوا کہ نہیں ہوا, تو اگر یہ ایسا موقع آ جائے تو پھر وہ آدمی کا وضو ٹوٹا مانا جائے گا اور اس آدمی کا وضو ٹوٹ جائے گا. اچھا, ایک بات اور یاد رکھیں
یعنی شیخ کو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیت اگر اتنی ہے کہ آپ کو اتنا شعور ہے، احساس ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کے اگل بغل میں کون ہے، آپ مسجد میں ہیں کہ کلاس میں، آپ کو اتنا پتہ ہے اور ذرا سی اونگ آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب نیت اتنی گہری ہو جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کہاں ہو، ٹھیک ہے، تو اگر ایسی سچویشن اور حال میں آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو وضو بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے آپ کے ہوش و حواس ہی نہیں ہے، تو اس طریقے کا ہو گیا۔ سمجھ گئے بچوں؟ بچے سمجھ گئے آپ لوگ؟ اچھا سر، میں ایک حدیث کا میں نکلوا رکھوں۔ بالکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بحثی وغیرہ میں ملتا ہے کہ آپ کے زمانے کی بات ہے، اور دیگر بات میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عشاء کی نماز کے لیے صحابہ کرام مسجد میں انتظار کرتے تھے اور اتنا لمبا انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی تاخیر سے بہت لیٹ سے آتے تھے، اور اتنا صحابہ انتظار کرتے تھے کہ ان کو اونگ آنے لگتی تھی، حتیٰ تثبت رؤوس اور ان کے اونگ کی وجہ سے ان کے سر گر جاتے تھے، لڑک جاتے تھے۔ ہاں ہاں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ نماز پڑھتے دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے، لیکن اسی وضو سے وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم نہیں ہوا کہ اگر نیند ہلکی ہے، گہری نہیں ہے، جس سے کیا شعور ادراک باقی ہے اور احساس ہے، تو پھر ایسی نیند سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر احساس ختم ہو جائے، ہوش نہ رہے، تو پھر وضو پورا بن جائے۔ آگے چلیے۔ جی چلیے۔ نمبر تین ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھوئے، لیکن بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی آڑ کے، بغیر کسی پردہ کے، یعنی ڈائریکٹ، یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ ڈائریکٹ اگر چھو لے تو پھر ایسے ہی انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب ذرا سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے کپڑے کے اوپر سے ٹچ کرنا اور ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹچ کرنا۔ اب اگر ڈائریکٹ ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا اور ان ڈائریکٹ ہے تو حکم الگ ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے وضو کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے دوران، یعنی وضو کرتے ہوئے، یا مثال طور پہ کبھی ہوتا ہے کہ آدمی نے وضو کیا اور غسل کرنے لگا اور غسل کے دوران بیچ میں اس کا ہاتھ جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اس کی شرمگاہ سے ٹچ ہو گیا، لگ گیا، تو اگر اگلی یا پچھلی شرمگاہ میں سے کسی حصے میں انسان کا ڈائریکٹ اگر ٹچ ہو جائے ہاتھ تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور لیکن اگر کپڑے کے اوپر سے، چادر کے اوپر سے، لنگی کے اوپر سے یا ٹراؤزر وغیرہ کسی چیز کے اوپر سے اگر ہاتھ ٹچ ہو جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شیخ صاحب تھوڑا رکنا چاہیں گے ہم یہاں پہ۔ بچوں ابھی جو ہمارے شیخ صاحب نے بتلایا ہے سب لوگ سمجھ گئے یہ شرمگاہ کے چھونے والا؟ دیکھیں یہاں پہ کچھ سوال آیا ہے، میں سوال کو لے لوں شیخ صاحب۔ اگر خون نکلنے لگا تو وضو ٹوٹتا ہے، ٹوٹ گیا؟ اگر خون نکلنے لگا تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں شیخ صاحب ایک سوال آیا، ابھی وہ آ رہا ہے لیکن میں ان کو بتاؤں جنہوں نے پوچھا ہے کون ہے یہ سید منتصر۔ یہ سوال جو آپ کا آیا ہے ابھی بیٹا آئے گا اور اس کو باقاعدہ ہم لوگ ایکسپلین کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سارے بچوں سے کہ آپ لوگ سمجھ گئے یہ سوال؟ سمجھ گئے آپ؟ چلیں میں نبیل سے پوچھنا چاہوں گا۔ نبیل میں مائک آپ کا کھول رہا ہوں یہ پوچھنے کے لیے کہ یہ چیز جو ابھی شیخ صاحب نے بتلائی ہے کہ شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے؟ بالکل۔ ایکسپلین کریے کیا سمجھے آپ اس سے؟ شیخ صاحب نے کہا کہ شرمگاہ کو چھونے کے دو الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹچ نہیں کرنا، ممتاز۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹچ۔ ہاں، اگر ڈائریکٹلی ٹچ نہیں کریں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر ڈائریکٹلی ٹچ کریں گے تو ہم کو پھر سے وضو۔ ممتاز۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، من مس ذکرہ، کہ جس شخص نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا اس کو چاہیے کہ وضو کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ بھی آپ کے جسم میں جو اور پارٹس ہیں جیسے ہاتھ اور پیر ہے ویسے بھی ایک پارٹس ہے تو اس کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جس حدیث میں یہ ہے کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو چھو لیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے شرمگاہ کو ڈائریکٹ وہاں پہ ہاتھ رکھ دیا آگے یا پیچھے
تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن انڈائریکٹلی اگر کپڑا ہے یا اور کوئی چیزیں لنگی ہے جیسا کہ شیخ نے بتایا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. تو آپ لوگ یہاں تک کنفرم ہو جائیے. کون گنا سکتے ہیں کہ شیخ صاحب نے ابھی کیا کیا گنایا ہے؟ آپ بچوں میں سے کون وہ لوگ ہیں جو گنا سکتے ہیں کہ شیخ صاحب نے کون کون سی باتیں گنائی ہیں؟ تاکہ ہم لوگ تھوڑا آگے چلیں نا. مزہ اس وقت آئے گا جب آپ لوگ کلاس میں رہے, ورنہ ہم ہی پڑھاتے چلے جائیں گے تو مزے نہیں آئے گا. آپ بولیں گے یار شیخ صاحب ہم لوگ کو بولنے نہیں دے رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کا مائک کھولیں گے. کون بتائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سات ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور کون ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا ہے؟ ممتاز. آئیوا یہاں پہ جاسر ہیں. جاسر شاباش. سب سے پہلے تو جاسر السلام علیکم. جاسر السلام علیکم. بولیے بیٹا. مسٹر جاسر, آپ آواز پہنچ رہی میری آپ تک؟ ہلو, آواز پہنچ رہی کہ نہیں پہنچ رہی جاسر؟ آواز آپ کی بند ہے. آواز کھول لیجیے. تو آواز پہلے کھول لیجیے پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیہ استاد عامر. ماشاء اللہ. اهلا وسهلا ومرحبا. ايوه شيخ مدي معنا من الجويه, من القاعده الجويه من الظهران. وطبعا هل دخلت بالاذن ولا بدون اذن انت؟ من قال لك ادخل انت؟ يا شباب شوفوا هذا عامر موجود. ايوه في اسمع, في طلاب نبراس موجود يقولون شيخ عامر وين؟ ما في فطور, ما في شيء. ليش وين يتركنا كذا يا اخي؟ طلاب نبراس هذا عامر موجود. عامر موجود معكم. ارفع يدك يا عامر, ارفع يدك. ايوه هذا عامر من البايونيه, وانتم من الخبر, واحد من الهند, واحد من فلان, وشيء من الجويه. فاهلا وسهلا يا استاذ عامر. یا ہلا یا ہلا یا ہلا. ہاں تو ادھر سے میں ذرا جاسر کو لے لوں. جاسر, ویئر از مسٹر جاسر؟ ویئر آر یو؟ جاسر کے مائک میں لگتا ہے کچھ پریشانی ہے. تو یہاں ساتھ اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ساتھ بتائیے کہ کیا کیا شیخ صاحب نے ابھی گنایا ہے. نمبر 1, پیشاب میں اور پیخانے میں اگر منی مگی اور خون کا نکلنا سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. ممتاز. اور بتائیں. دوسری, ہر وہ کام جس سے آدمی کا ہوش کھو جاتا ہے. ممتاز. ہر وہ کام جس سے آدمی کا ہوش حواس ختم ہو جاتا. ممتاز. جیسے کہ سو جانا, اگر گہری نیند سے سو جانا. ہاں ہاں. اور بتاؤ, ایک بات ہی بچا ہے. تیسری چیز, پیشاب یا پیخانے کی جگہ ہاتھ ڈائریکٹلی لگا دینا. ممتاز یعنی اپنے شرمگاہ کو ڈائریکٹ چھو لینا, اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہت اچھے. آپ سارے لوگ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے. ابھی ایک سوال آ رہا ہے عبداللہ خان کا. میں سوال دیکھوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز میں ہنسیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں عبداللہ خان کہاں ہیں. عبداللہ خان کا میں ذرا چہرہ دیکھ لوں, پھر ان کا جواب دیتا ہوں. عبداللہ خان, مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ وضو بنا رہے ہیں نا, وضو توڑ رہے ہیں. تو جب وضو ٹوٹ جائے گا اس کے بعد ہم لوگ نماز توڑیں گے. تو جب نماز ٹوٹنے کی بات آئے گی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہنسنے سے ہماری نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے سوال کر لیا ہے تو یہ بنتا ہے کہ ہم یہ جواب دے دیں کہ ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ہنسنے سے نماز, وضو نہیں ٹوٹتا ہے, سوری, ہنسنے سے نماز ہماری ختم ہو جاتی ہے. ممتاز. جی شیخ صاحب کنٹینیو. میں کہتا ہوں کہ تصدیق کر دی جائے کہ نماز ہنسنے کی جگہ نہیں. ہاں, نماز ہنسنے کی جگہ نہیں ہے بھائی. عبداللہ خان, نماز ہنسنے کی جگہ نہیں. اس لیے نماز میں جب جائیں تو انشاءاللہ نماز کے ٹائم میں جب ہم آئیں گے تو بھی انشاءاللہ شیخ آئیں گے یا کسی اور کو شیخ کو ہم لائیں گے. یہاں دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ آپ لوگ گھر میں ہیں. ہم نے شیخ صاحب کو آواز بھی باہر نہیں نکل سکتے ہیں, حالات ایسے ہیں, لیکن اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. تو انشاءاللہ یہ شیخ ہیں, بہت سارے ہمارے مشائخ ہیں, اور اچھے اچھے لوگوں کو ہم آپ لوگوں سے ملاقات کرائیں گے. تو شیخ صاحب آپ کنٹینیو کریں. اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک مائک کھولنا چاہوں گا عبدالرحمان فیصل کا. عبدالرحمان فیصل, عبدالرحمان فیصل. جی جی
चलें शायद वो बिजी हैं, चलें शेख साहब आप स्टार्ट रखें अपना। जी जी, तो पहली बात तो हो गई है जो है दोनों गाँव से कुछ निकलना। दूसरी बात ये कि अकल का जाहिर हो जाना, हाँ। होश हवास खो देना। जी। होश हवास में नींद जो है गहरी नींद हो या इसी तरह से बेहोशी हो, जुनून हो, हाँ या इसी तरह से अकल का माहौल हो जाना हो। जी। तीसरी बात ये है कि शर्मगाह को डायरेक्ट छू देने से वजन टूट जाता है। बत्ता अगर इनडायरेक्ट हाथ टच हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। चौथी बात यह है कि हर वो चीज जिससे आदमी पर गुस्ल जरूरी हो जाए, वाजिब हो जाए। हाँ हर वो चीज जिससे आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाए। अब जैसे ये है जनाबत, अब ये जगह इसमें जितनी चीजें बयान की जाएंगी, ये जो चौथी चीज है ये अमूमन बड़े लोगों के लिए है। हाँ। बच्चों को अभी जिनसे में सही जानकारी हो नहीं सकती। तो इसलिए इसको आप लोग ये समझें, शेख साहब ये कह रहे हैं कि हर वो चीज़ जिससे आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाती है उससे वजू आपका टूट जाएगा, इतना आप लोग समझें। और जब आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोग वो चीज़ इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो क्योंकि आपकी उम्र ये नहीं है कि हम बता सकें आपको, इतना समझो कि हर वो चीज़ जिससे आपके ऊपर जनाबत, जिससे आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाती है उससे आपका वजू टूट जाएगा। जी शेख साहब। यानी कोई ऐसा काम जिसकी वजह से नहाना जरूरी हो जाए। हाँ बिल्कुल, कि बगैर नहाए आप पाक नहीं हो सकते हैं। बगैर नहाए आप पाक नहीं होंगे, जैसे जनाबत है या इसी तरह से औरतों के मसाइल हैं, हैज का, निफास का। तो ये हैज और निफास ये औरतों का मसला है और ये बड़े लोगों का मसला है। इसी तरह से जनाबत का मसला नहीं, ये बालिग लोगों का मसला है। आप मसला से बच्चे हैं तो आप लोग इसको समझ नहीं सकेंगे, लेकिन इतना जाने कि उससे भी वजू टूट जाएगा जिससे आदमी पर गुस्ल जरूरी हो जाए, नहाना जरूरी हो जाए। जी जी। अच्छा, नंबर 5 है कि एक इंसान इस्लाम से हट जाए, यानी इस्लाम के दायरे से, उसकी बाउंड्री से अपने आप को निकाल ले, यानी काफिर हो जाए। तो काफिर हो जाने से भी इंसान का वजू टूट जाता है। तो उसकी भी मुख्तलिफ शक्लें होती है। कभी कभी एक इंसान है ऐसे जो है इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, मुसलमान से वो काफिर, हिंदू या इसी तरह से बूदी, यहूदी, नसरानी वगैरह वगैरह, यानी इस्लाम धर्म को छोड़कर, इस्लाम मज़हब को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अगर कबूल कर ले, किसी दूसरे मज़हब को मानने लगे और इस्लाम से निकल जाए, तो ऐसी सूरत में भी उसका वजू टूट जाएगा। तो एक बात और याद रखें कि अगर कोई आदमी कलमे कुफ्र बोल दे, यानी कोई ऐसी बात बोले, अल्लाह बचाए, अल्लाह हम सबको बचाए हलाल। आमीन। तो अगर कोई इंसान कोई ऐसी बात बोले जो बात कुफ्र हो, यानी जिसके बोलने से आदमी काफिर होता है, यानी दिल में उसने ईमान नहीं, दिल में उसके नहीं है कि हम मुसलमान से निकल करके काफिर होना चाह रहे हैं, यानी दिल में उसके ईमान है, दिल में इस्लाम की मोहब्बत है, लेकिन जुबान से अगर कोई कलमा ऐसा बोल दे जो कुफरिया कलमा हो, जिससे इंसान दायरे इस्लाम से निकलकर दायरे कुफ्र के बाउंड्री में चल जाए, तो ऐसे मौके पर भी इंसान का वजू ही नहीं टूटता, बल्कि इंसान के पिछले जितने आमाल हैं, जो कुछ उसने पहले नमाज पढ़ी, रोजे रखे, हज किया, ज़कात दी, ये किया, वो किया, जितने अच्छे काम किए, ज़िक्र व ज़कात, सदका वगैरह, जो कुछ भी है, पुराने जितने आमाल हैं, जितने काम हैं, वो सब के सब काम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो कलमे कुफ्र बोलने से जहाँ आमाल बर्बाद होते हैं, वहीं इंसान का वजू भी टूट जाता है। जी सर। हाँ तो बच्चों आप लोग समझ गए ना शेख साहब ने लास्ट में क्या कहा है कि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसको बोलना नहीं चाहिए। जैसे कोई आकर के अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर कोई ऐसी बात कह दे जो नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखो इस्लाम के अंदर जब भी कोई चीज़ आप करें तो ज़रूरी है कि आप समझें कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि अक्लमंद और दाना इंटेलिजेंट बच्चा वही होता है या इंटेलिजेंट लोग वही होते हैं जो हर चीज़ बोलने से पहले सोचते हैं। आप क्या बोलने जा रहे हो, आपका ये बोलना इस्लाम में अलाउड है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कह लीजिए कि जैसे इस्लाम की किसी ने इंसल्ट कर दी, अल्लाह और उसके रसूल की आकर के इंसल्ट कर दी, तो ये चीज़ें ऐसे हैं कि इससे सारे आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। वजू तो आप छोड़ दीजिए, इससे सारे आमाल भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये माहौल अच्छा मिला हुआ है और आप लोगों के पेरेंट्स आपका इतना अच्छा साथ दे रहे हैं कि आपको इतने अच्छे अच्छे मौके और ये क्लासेस आपको दिलवा रहे हैं। तो अगर आप ज़रूरी है कि सीखें, और आज जो आप सीख रहे हैं, आज आपको सिर्फ इतना सीखना है कि वो कौन कौन से काम करेंगे जिससे आपके वजू
جس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو شیخ صاحب نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں. ایک بات بتلائی ہے کہ مرتد ہو جانا یعنی کافر ہو جانا. جیسے کوئی شخص جو ہے لا الہ الا اللہ مانتا ہے, محمد رسول اللہ کی تصدیق کرتا ہے, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات, سب مطلب توحید پر ہے, اللہ تعالیٰ کی پوجا کرتا ہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا نہیں کرتا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس نے کوئی اللہ نہ کرے تو اللہ کا انکار کر بیٹھا, یا وہ دائرہ اسلام سے کہہ رہا کہ میں اب اسلام نہیں مانتا, اب میں دوسرا ریلیجن ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں, تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا. تو ایسا شخص تو ہے, سب سے پہلے تو اس کو حد نافذ کی جائے گی اور وہ کافر ہو جائے گا, اور اس کا جب کافر ہوگا تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا. تو ہمارے پاس صرف 15 منٹ باقی ہے بچوں, اور ابھی کچھ چیز ہمارے پاس باقی ہے شیخ صاحب. تو شیخ صاحب اس کو بتائیں گے, جیسا کہ کسی نے بتلایا تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب چونکہ وقت کا ہمیں خیال رکھنا ہے, اور کسی نے کچھ لکھا ہے کہ سمجھ نہیں آئی, سمجھا نہیں. شیخ صاحب یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ سمجھا نہیں کہ یہ کلمت کفر کوئی ایک کلمہ, لیکن کوئی قدم ایگزامپل مانگ رہے ہیں, کیسے کیا چیز ہے. جی جی مجھے ذہن میں آیا کہ کچھ ایگزامپل دیا جائے تاکہ دیکھیں سب سے پہلی چیز یاد رکھیں کہ کلمہ کفر تو بہت ہو سکتا ہے. جی جی یہ بھی ہو سکتا کہ ایک آدمی کہے میں اللہ کو نہیں مانتا, میں رسول اللہ کو نہیں مانتا, میں قرآن کو نہیں مانتا, یا میں حدیث کو نہیں مانتا, تو یہ سب کلمہ کفر ہے. ہاں اسی طرح یہ تو اعتقادی کفر ہو گیا. ایک تو کلمہ کفر جو زبان سے بولتے, جیسے کوئی آدمی داڑھی کا مذاق اڑائے, ہاں, کوئی آدمی چار شادی کا مذاق اڑائے, ٹھیک ہے نا, کوئی آدمی اسلام کا مذاق اڑائے, مسجد کا مذاق اڑا لے, قرآن کا مذاق اڑا دے. ہاں جی کسی چیز کا اب جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی داڑھی رکھا ہوا, ایک عورت نے حجاب لگا کے رکھی ہوئی ہے. اب اگر کوئی عورت ہے جو اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے, اب اس چہرے کو ڈھانپنے کے لیے دوسری کوئی عورت ہو جو مسلمان ہو, اس کے وہ ڈھانپنے والی عورت کو مذاق بنائے, بڑی آئی ہے ایک بیٹی بن گئی, یہ اور وہ ایسا ویسا, تو حجاب کا مذاق اڑانا, داڑھی کا مذاق اڑانا, یا اسی طرح سے کوئی آدمی ٹکرے سے اوپر پجامہ کیا ہوا ہے یا ٹوپی کیا ہوا ہے, تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اگر کسی آدمی نے اپنے ٹکرے سے اوپر اپنا کپڑا کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی مذاق اڑانے لگے, تو مذاق اڑانا بھی یہ کلمہ کفر میں آتا ہے اور کفر میں داخل ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ غزوے میں جا رہے تھے لڑائی کرنے کے لیے, تو اس موقع پر منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا مذاق اڑایا. تو مذاق اڑائے کے بعد یہ خبر ہوئی تو اللہ کے رسول نے جب حکم پورا وہی نازل ہوئی تو اس میں توبہ موجود ہے, تو اس موقع پر ان لوگوں نے بات میں بہانا کرا کہ نہیں اللہ کے رسول نے مذاق نہیں اڑایا تھا, کیونکہ ہم جوکنگ کر رہے تھے اور ٹائم پاس کر رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے انہیں دھمکی دی اور بڑی سخت بات کہی اور کہا کہ قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, کہ تمہیں اللہ, اس کے رسول, اس کی آیات نہیں ملی ہے مذاق اور جوکنگ کے لیے, تو لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو, اب عذر پیش نہ کرو. تو اب جو ہے عذر وغیرہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کہنے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کا اعتقاد کا انکار کرنا یہ بھی کفر میں آتا ہے, یا کسی کوئی جملہ بولنا یا ٹھٹا مذاق کرنا, یہ جو ہے جوکنگ کرنا اسلام کے کسی کام کا, یہ بھی جو ہے اس میں آتا ہے. ممتاز. شیخ صاحب اب چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس اور ہم چاہتے ہیں کہ 15 منٹ باقی بچا ہے بچوں کا, اس میں ختم کرنا چاہیں گے, تو اب ہمارے پاس جو بچا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اونٹ کا گوشت, کہ اونٹ کے گوشت کے کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا. آپ چاہے اونٹ کا گوشت کھائیں, چاہے آپ اونٹنی کا گوشت کھائیں, چاہے بڑے گوشت کا کھائیں, چاہے چھوٹا اونٹ ہو اس کا گوشت کھائیں, ہر ایک سے وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے شباب, لیکن آپ لوگوں سے میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ شیخ صاحب کیوں, پوچھ سکتے ہو آپ لوگ. جیسے یہ پوچھو کہ اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ کیوں ایسا ہو جائے گا, تو کیا جواب دیں گے, کون جواب دے گا؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اور اونٹ کا گوشت حلال ہے اس سے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو کس کا جواب اچھا ہوگا, کون جواب دیں گے؟ اپنے حساب سے اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے تو کیسا جواب دے گا, کون جواب دے گا؟ ہاتھ اٹھائیے, کون جواب دینا چاہتے ہیں شباب؟ یہ کہاں سے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تم تو تمہارے ہاتھ اٹھانے کا انداز بڑا نرالا ہے. ایان تم نے ہاتھ کہاں سے اٹھایا بیٹا؟ ایان رفیع
پاس آیا, میں نے کہا کہ ایان آپ لوگ بولتے ہو کہ اپنا مائک کھولو ایان, یو اوپن یور مائک ایان, اوپن مائک. ایوہ جب کوئی آئے اور کہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ بکری کا گوشت کھائیں گے تو نہیں ٹوٹے گا, مرغی کا گوشت کھائیں گے تو وضو نہیں ٹوٹے گا, یہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ کیسے جاتا, کیا بتاؤ گے آپ اس کو؟ کیسے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بولے گا کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے آپ کے پاس؟ جواب ہے؟ ممتاز ممتاز, اور کتنا پیارا جواب دیا ہے ہم نے. بولے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آپ اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گا, سیدھی سیدھی بات ہے بس. ہاں کوئی اگر بولے کہ ہم پکا پکا کے کھائیں گے تو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, تو آپ بولو گے چاہے کچا کھاؤ چاہے پکا کھاؤ, کسی بھی حالت میں آپ کھائیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ بتاؤ, جیسے گوشت کی بات ہو رہی ہے, اور اگر کوئی کلیجی کھائے تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ عبداللہ خان, عبداللہ خان, اونٹ کا کلیجی آپ کھائیں گے, اونٹ کی کلیجی کھائیں گے تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں, جیسے آپ اس کا گوشت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گوشت کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا, تو کلیجی کھائیں گے تو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹوٹے گا بھائی. کلیجی کھائیں, چاہے اس کا پایا کھائیں, چاہے اس کا جو بھی کھائیں, ٹوٹے گا بھائی, کیونکہ گوشت میں تو سب آتا ہے نا. جی شیخ کمپلیٹ کریے. ایک بات ہے جو ہے وہ خون والی, ہاں 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 ہاں, خون کے بارے میں بتائیے بچوں کو. خون اور پیپ والی. ہاں بتا دیجیے. ایک تو ہوتا ہے قے, ہاں ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے خون, ایک ہوتا ہے پیپ. آپ لوگ سنیں بچوں, دیکھو میں بچوں کو ذرا اٹینشن کر دوں. دیکھیں شیخ صاحب ایک بہت اہم بات بتانا ہے, ویری امپورٹنٹ چیز ہے جو بتانے جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ خون سے, قے کرنے سے, اومٹ کرنے سے, یا پیپ اگر نکل آیا آپ کے جسم سے تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو آپ لوگ برائے مہربانی بہت ہی کیئرفل سنیے, بہت ہی کیئرفل سنیے تاکہ آپ سے معلومات مس نہ ہو جائے. جی سر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ قے کی جہاں تک بات کی جائے, اگر پورا صحیح سے پڑھیں گے جتنے دلائل ہیں حدیثوں کو, تو صحیح بات تو یہ ہے کہ قے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں ہاں قے وہ کم ہو یا زیادہ, اس سے مطلب نہیں. صحیح ہے. اسی طرح سے خون کے نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, وہ کم ہو یا زیادہ. ہاں اسی طرح سے اگر پیپ ہو, پیپ کے نکلنے سے بھی, اگر مان لیے بھائی تھوڑا کچھ تھا اس کو دبا دیا, اس کو دبانے کے بعد جو پیپ نکلی, جو گندا مادہ نکلا ہے, ان تینوں چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح بات یہی ہے. اور اگر آپ دلائل کو پڑھیں گے تو یہی سب ہے, ان کا خلاصہ یہ ہے کہ چاہے خون ہو, چاہے پیپ ہو, چاہے قے ہو, ان تینوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور عام طور پر لوگ جو ہے بحث کرتے ہیں اس کو خون کے بارے میں, تو آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو جب ان کو جب نیزہ مارا گیا, تیر مارا گیا, وہ نماز میں تھے, اور خون بہ رہا تھا, تب بھی وہ نماز میں تھے, نماز نہیں چھوڑی. شیخ صاحب بچے کچھ پوچھ رہے ہیں قے کا مطلب کیا؟ تو قے کا مطلب پتا اومٹ ہوتا ہے, الٹی کرنا. ہاں ہاں ہاں, وہ اصل میں بچے عربی سمجھ نہیں پاتے نا. شیخ دیکھو ہمارے شیخ صاحب جو بات کریں گے پروف دیں گے آپ کو, تو پروف شیخ صاحب دے رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروف کو کیئرفلی سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں, کیونکہ بہت بھاری, بہت سارے بچے کہہ رہے تھے کہ اومٹ کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ اومٹ ہونے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا اور خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. شیخ صاحب بتا رہے ہیں, آپ لوگ سنیے اس کو. تو صحیح بات یہ ہے کہ قے یعنی اومٹ کرنے سے وضو کرنا ضروری ہے. البتہ اومٹ کرنے پر کچھ لوگوں نے کہا ہے, جیسے ابن تیمیہ ہیں, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگر قے اگر اومٹ ہو تو ایسے موقع پر وضو کر لے تو بہتر ہے, وضو کر لے تو بہتر ہے. اچھا وضو پسینے سے وضو نہیں ٹوٹتا, پسینہ ہوا یا اسی طرح سے تھوک وغیرہ ہوا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ قے میں وضو کر لے تو بہتر ہے, لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. اسی طرح سے خون اور پیپ کا یہاں مسئلہ, تو خون چاہے زیادہ ہو چاہے کم ہو, اسی طرح سے پیپ کا بھی مسئلہ ہے. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
تو شریعت نے ہمیں اس کی طرف کوئی خاص نشاندہی نہیں کی ہے اور اس پر قیاس نہیں کر سکتے کسی دوسری چیز پر. جو لوگ کہتے ہیں کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ لوگ ہیں اومٹ پر اس کو جو ہے توڑتے ہیں. تو اومٹ الگ چیز ہے اور خون الگ چیز ہے. اور خون کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں تو جب وہ نماز میں تھے حالانکہ ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا اور خون زیادہ بہ رہا تھا. اسی طرح سے جو صحابی تھے وہ نماز پہرا دے رہے تھے اور پہرا کے وقت ان کو دشمن کا تیر لگا اور خون بہتا رہا ان میں سے ایک کو اور نماز پڑھتے رہے. اسی طرح سے حضرت وزیر رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہے. تو زخم اور خون مسلمان جو پہلے زمانے میں عموماً جہاد وغیرہ کے مواقع ہوا کرتے تھے ایسے موقع پر خون اور پیپ یہ معاملہ لگا رہتا تھا اور لوگ ایسے موقع پر بھی نماز پڑھا کرتے تھے. تو ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پیپ ہو یا خون ہو اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر اومٹ ہو جائے اومٹ جسے کہیں گے آپ لوگ تو اومٹ ہونے کی صورت میں وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر وضو کر لیں تو مستحب چلے گا. اچھا ایک بات اور یاد کرنی پڑی. شیخ صاحب میں ایک بات اور شیخ صاحب بھائی کسی نے پوچھا ہے کہ پسینے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو بھائی پسینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ورنہ انڈیا پاکستان والوں کو تو وضو نہیں رہ جائے گا. وہاں ہر دم پسینہ ہوتا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں پسینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے بچوں. تو آپ کسی نے پوچھا ہے چلو ان کا سوال تھا انہوں نے پوچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں جو بات آئے اس کو پوچھنا چاہیے. اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. پسینے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ خون جو لوگ کہتے ہیں خون سے ٹوٹ جاتا ہے ان کے پاس دلیل صریح کوئی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی دلیل نہیں جس میں کلیئر ہو کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ خون نکلتے وقت نماز پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے کہ کتنے صحابہ نے نماز پڑھتے رہے خون نکلتا رہا. جی لیکن ایسا کہیں نہیں ملتا کہ خون نکلے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایسا نہیں ملتا. اچھا دو باتیں اور نہایت ہی اختصار سے. ایک تو یہ ہے کہ بعض لوگ جب پیشاب کرتے ہیں ہاں یہ بہت اہم ہے. جی 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 تو چھوٹا بات لوگ کرتے ہیں تو وہ پچھلی شرمگاہ کو ضرور دھوتے ہیں. ہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو مان لو ہوا خارج ہوئی ہے ہوا کے نکلنے کی وجہ سے پچھلی شرمگاہ کا دھونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ مثال کے طور پر بات سن رہے ہیں اور آپ نے اگلی شرمگاہ میں پیشاب کیا تو پیشاب کرنے کی وجہ سے آپ اگلی شرمگاہ کو دھوئیں گے لیکن پچھلی شرمگاہ کو دھونا ضروری نہیں ہے. البتہ اگر ہوا نکلی اور ہوا نکلنے کے ساتھ ساتھ کچھ مادہ نکل گیا کچھ گندگی نکل گئی تو ضرور دھونا. لیکن اگر صرف ہوا نکلی ہے تو ہوا نکلنے سے پچھلی شرمگاہ دھونا ضروری نہیں ہے. اچھا ایک اور بات مسافر کی بات کری باتیں کچھ اور چیز لیکن چلیں. ایک بات یہ ہے کہ شک کی بنیاد پر وضو نہیں کریں گے. جیسے ہوتا نا کہ ہوا خالی ہوئی کہ نہیں ہوئی کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اگر شبہ ہے خالی یقین نہیں ہے. اگر شبہ ہے اور یقین کیا ہے یقین یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا اور شبہ ہے کہ ٹوٹ گیا. یعنی دل مطمئن ہے ادھر زیادہ کہ نہیں ٹوٹا. تھوڑا سا شبہ لگتا ہے کہ شاید کہ ٹوٹ گیا تو مان لو کہ نہیں ٹوٹا تو اس کو مانا جائے گا کہ نہیں ٹوٹا. لیکن اگر دل کرتا کہ نہیں ٹوٹ گیا اگر ٹوٹنے پر دل کہے مان لیجیے 60% یا 70% کہتا ہے کہ ٹوٹ گیا اور 20% دل کہتا ہے کہ نہیں ٹوٹا تو پھر سمجھو کہ ٹوٹ گیا. یہ اصول آ رہے ہیں. اگر پرسنٹیج ٹوٹنے والا زیادہ دکھے تو سمجھو ٹوٹ گیا اور اگر پرسنٹیج نہ ٹوٹنے والا زیادہ دکھے تو سمجھو نہیں ٹوٹا. اور شک کی بنا وضو کو ٹوٹا ہوا نہیں مانیں گے. البتہ اگر آواز سن لیں یا بدبو محسوس کریں تو ٹھیک ہے. بہت اچھے. شیخ صاحب نے بتلایا آپ لوگوں کو جیسے آپ وضو جیسے نماز میں کھڑے ہیں تو نماز میں کھڑے تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں گڑگڑی ہوئی اور آپ کو لگا کہ ارے یار ہمارا وضو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے تو ایسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ٹوٹتا اس طرح سے ہے کہ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا وضو ٹوٹا لیکن نہیں ٹوٹا. جب تک کہ آپ آواز نہ سن لیں یا جب تک کہ آپ اس کو اسمیل کو فیل نہ کر لیں محسوس نہ کر لیں کہ ہاں یار یہ بدبو آ رہی ہے اور مجھ سے گیس نکلا ہے. تو اگر آپ نے آواز سن لی اور آپ کو اسمیل محسوس ہو گیا تو آپ نماز چھوڑ کر کے آئیے وضو بنا لیجئے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ارے یار وضو ٹوٹ گیا. پھر جیسا کہ شیخ نے بتلایا آپ کو کہ شیخ نے یہ بتلایا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یار وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا تو پھر آپ نے شک اور یقین کو دو طرف رکھیے. اگر آپ کا شک زیادہ ہے
اور یقین کم ہے، آپ کو شک زیادہ ہو گیا، مطلب 60% 70% کی یار میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یقین یہ کیا پتہ نہیں ٹوٹا ہے، یعنی یقین کم ہے اور شک زیادہ ہو گیا، ڈاؤٹ زیادہ ہو گیا، تو آپ جا کر کے وضو بنا لیجیے۔ لیکن اگر آپ کو شیورٹی ہے 70% 60% شیورٹی کی نہیں ٹوٹا ہے اور 30% ڈاؤٹ ہے، تو آپ پھر وضو نہ بنانا چاہیے۔ تو یہ جو آپ کا وضو ہوگا وہ آپ کے یقین کے اوپر جائے گا، شیور ہے آپ کے نہیں ٹوٹا تو مت جائیے۔ لیکن اگر آپ نے آواز سن لی ہے، سمجھ رہے نا، گیس کے نکلنے کی آواز آپ نے سن لی ہے یا آپ نے اسمیل کو محسوس کر لیا ہے، تو پھر آپ وضو بنا لیجئے۔ اور یہ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ گوشت کھانے کا، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ ابھی ایان رفیع نے بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ تو ہاں شیخ، ایک بات آ رہی ہے، ہاں بتائیے۔ اگر کسی کو گیس نکلے ہاں اور کوئی آدمی وہاں مہدی میں بیٹھا ہو تو کوئی سن لے تو ہنسنا نہیں چاہیے۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات بتائی ہے شیخ نے کہ اس میں بہت سے لوگ ہنس دیتے ہیں، ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کیوں ایسی چیز پہ ہنس رہے ہیں جو آپ خود کرتے ہیں؟ بھائی دنیا کے اندر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو گیس نکلتا نہیں ہے، ہر ایک کو نکلتا ہے، اور اگر گیس نکلنا بند ہو جائے گا تو مسائل ہو جائیں گے، آپ کو ڈاکٹر کے یہاں جانا پڑے گا اور دوڑنا دھوپنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور سسٹم ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں تو اس کو گیس کے ذریعے سے بھی باہر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک تو جو ہم پاخانہ پیشاب کرنے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے خارج ہوتا ہے، اور گیس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور سسٹم ہے، اس کے اوپر ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے۔ اور جیسا کہ شیخ نے کہا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اونٹ کے کھانے سے وضو تو ٹوٹ جائے گا، ہمیں وضو کرنا پڑے گا، لیکن اگر ہم بکری کا گوشت کھائیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر آپ چاہو تو کرو، اگر ہم نہ چاہو تو نہ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کہیں دعوت میں آپ جاتے ہیں سعودی عربیہ میں، آپ لوگ گئے ہوں گے یا نہیں گئے ہوں گے، تو یہاں کا رول ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں گے تو اگر وہاں پہ وہ گوشت اونٹ کا ہے تو جس نے آپ کو دعوت دی ہے، جس نے آپ کو انوائٹ کیا، وہ آپ کو بتا دے گا کہ بھائی اونٹ کا گوشت تھا۔ وہ اس لیے نہیں بتاتا ہے کہ میں بتا دوں گا تو میرا بڑا نام ہوگا کہ میں نے آپ کو اونٹ کا گوشت کھلایا ہے، وہ اس لیے نہیں بتاتا ہے، وہ اس لیے بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو دعوت کھائے ہیں وہ لوگ باوضو ہوں اور اسی وضو سے جا کر کے نماز پڑھ لیں، تو اس لیے بتاتا ہے کہ آپ جا کر کے دوبارہ وضو کر لیں اگر اونٹ کا گوشت ہے تو۔ اسی طرح سے وہ جگہ جہاں پہ اونٹ باندھا جاتا ہے اس میں آپ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں اگر آپ چاہیں تو وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب، تو یہ اب وقت ہو چلا ہے اور میں آپ لوگوں سے وداع چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلاس بہت پسند آیا ہوگا۔ کیا آپ لوگوں کو کلاس پسند آیا ہے؟ میں مائک کھولنے جا رہا ہوں آپ لوگوں کا، جواب آپ لوگوں کا ایک بیگ آنا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو کلاس پسند آیا ہے؟ پسند آیا؟ بہت زیادہ؟ اچھا، اب میں دوبارہ پوچھوں گا، دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہاں حیدر سے پوچھ، مسٹر حیدر میری بات سنیں آپ کلاس میں بہت کیئرفلی سن نہیں رہے تھے، آپ بزی تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ بزی تھے کلاس میں۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کلاس آپ کو کیسا لگا؟ کلاس کیسا لگا؟ کلاس میں فیڈ بیک کیا ہے آپ کا؟ مزہ آیا نا؟ مزہ آیا تو اور مزہ آئے گا، بس جلدی آ جائے گا، آپ بہت دیر میں آئے ہو۔ حسیب حمید سے لے لیں تھوڑا سا، حسیب حمید آپ کا کیا فیڈ بیک ہے؟ حسیب حمید اوپن اور مائک بیٹا، اپنا مائک اپنے سسٹم سے کھولیے، آڈیو آپ کا بند ہے، آپ کا آڈیو بند ہے، یہاں پہ دیکھیے۔ ہاں اوہو، چلیے ہاں جی ایک کوشچن تھا، ڈاؤٹ تھا۔ ہاں پوچھیے۔ جی ہم نہانے کے بعد وضو کرنا الگ سے وضو کرنا پڑتا ہے کیا؟ ہاں شیخ مت اللہ صاحب کا جواب دیجیے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نہانے کے بعد ہم کو پھر سے وضو کرنا پڑے گا کہ نہانے کے ٹائم جو ہم نے وضو کر لیا ہے، یا نہانے کے ٹائم وضو نہیں کر، صرف نہانا ہی کافی ہو جائے گا؟ دیکھیں ایسا ہے کہ اگر نہانے کے دوران یا نہانے کے بعد اگر ہاتھ ڈائریکٹ سرنگار کو نہیں ٹچ ہوا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر
کیونکہ وہ وضو کو بروکن کرنے والی چیز ہے، توڑنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا وضو رہے گا۔ اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ ممتاز، ایان رفیع پوچھو بیٹا۔ ٹی وی دیکھنے کا وضو پوچھا کیا؟ ٹی وی دیکھنے سے؟ ٹی وی میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کعبہ، کارٹون؟ نہیں ٹوٹے گا بیٹا، وضو اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے جو آپ کا وضو بنوایا ہے بہت مضبوط وضو ہے، اسٹرانگ وضو بنوائے ہیں نا، ایسے تھوڑی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں شیخ صاحب بول رہے ہیں ٹی وی کم دیکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے، کتاب پڑھیں۔ اگر آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے تو حرم شریف کو دیکھیں، طواف دیکھیں، قرآن سنیں، حدیث سنیں، ٹھیک ہے، لیکن کارٹون تھوڑا تھوڑا دیکھ لیا کرو، بالکل ہم لوگ منع نہیں کریں گے، تھوڑا تھوڑا دیکھ لیا کرو، لیکن پڑھو زیادہ، صحیح ہے۔ اب دیکھو جو میرے پیچھے بیک گراؤنڈ چل رہا ہے وہ بھی تو کارٹون ہے نا، وہ ایسے کارٹون دیکھو جو آپ کو سکھائے نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو بنانے کا طریقہ، یہ سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ خان بہت سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے بغل میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کا ہاتھ ہم پہ لگ گیا تو کیا ہمارا وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟ بھائی میں اس سوال کا جواب اپنے بچوں سے لینا چاہوں گا، شیخ صاحب سے نہیں لوں گا۔ دیکھو میں مائک کھولوں گا، کسی دیکھتا ہوں کون سا بچہ جو جواب دے سکتا ہے اس کا۔ دیکھو عبداللہ خان ہے ہمارے ایک شاگرد ہیں اس میں، تو عبدالرحمن فیصل سے میں جواب لوں گا اگر وہ فری ہو تو۔ عبدالرحمن فیصل اپنا مائک کھولا، عبدالرحمن اوپن اور مائک۔ عبدالرحمن فیصل سوال آیا ہے ایک، اور آپ کو میں مفتی بنا رہا ہوں اس پورے کلاس کا آج اس سوال کے لیے، وہ یہ ہے کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور اس کا ہاتھ ہم کو لگ جائے تو کیا ہمارا وضو بھی ٹوٹ جائے گا؟ کورونا وائرس تھوڑی ہے۔ نہیں، ہمارا وضو نہیں ٹوٹے گا، ہمارے جو ساتھ بیٹھا اس کا ٹوٹا، ہمارا نہیں۔ ہاں ہمارا ہے تو ہمارا نہیں۔ یہ بھائی دیکھو کورونا وائرس نہیں ہے کہ ایک کا وضو ٹوٹ گیا سب کا وضو ٹوٹ جائے گا، سمجھ رہے ہو نا؟ یہ وضو آپ کا ہے، آپ کے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ بہت بہت شکریہ عبدالرحمن فیصل صاحب جواب دینے کے لیے آپ کو۔ ہاں اور یہ کوئی سوال کیے ہیں؟ بہت اچھا، شاباش۔ تو بچوں اب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلاس پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ انشاءاللہ منڈے سے پھر ہماری ملاقات ہوگی، اور منڈے میں ایک نیا چیپٹر ہم کھولیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ لوگوں کی رائے بھی سنیں گے، آپ لوگوں سے مشورے بھی لیں گے، اور آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اور ہم آپ سارے لوگوں کی طرف، جی محمد فہیم ایک صاحب نے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جی محمد فہیم بتائیے بیٹا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اگر نماز پڑھتے وقت ہماری وضو ٹوٹ گئی تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، نماز کے وقت آپ کا وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شیخ عبداللہ صاحب بتائیے کہ ایک فہیم صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے اگر ان کا وضو ٹوٹ گیا تو انہوں کیا کرنا چاہیے؟ مائک اپنا کھول لیجیے شیخ، آپ نے بند کر دیا۔ آپ مائک کو کھولے شیخ عبداللہ، آپ نے بند کر لیا مائک اپنا۔ آپ کا وضو اگر ٹوٹ گیا ہے تو آپ مسجد سے باہر آ جائیے، وضو بنا کر کے پھر سے جا کر کے نماز پڑھیے فہیم، ٹھیک ہے؟ ہاں شاباش۔ شیخ مت اللہ آپ نے اپنا مائک بند کر رکھا ہے، آپ اپنا مائک کھول لیجیے بھائی، آپ کا مائک کلوز ہے شیخ مت اللہ، ہاں آپ کھلا۔ اور کسی کے پاس کوئی سوال تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں وہ تو پکا ہے کہ آپ کی جب وضو ٹوٹ گیا آپ کا تو ایسا نہیں کہ 2 رکعت کے بعد ٹوٹا ہے تو آپ صرف 2 رکعت آ کر کے پڑھیں گے، وہ مکمل طور سے نئے سرے سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ مذکر عادل، میں نے آپ کا سوال لینا چاہتا ہوں، مذکر عادل اور منذر عادل دونوں بھائی ہیں، آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ اگر ہم لوگ کا نماز کے آخری رکعت میں اگر ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے پڑھو، جاؤ وضو بنا کر کے اور پوری نماز پڑھو، ٹھیک ہے؟ شاباش، بہت اچھے۔ ہاں اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ
حسین حمید کے پاس سوال ہے. جی حسین بتائیے, مائک کھولیے اپنا بیٹا. جی ہاں, جب ہم زیادہ بات کریں, بہت زیادہ, تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتی ہے. آپ بہت زیادہ بات کریے, بات کرتے کرتے تھک جائیے, کوئی مسئلہ نہیں, وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا. بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو آپ بجائے اس کے ادھر ادھر مشغول ہو جائیں, لوگوں سے گپاسٹنگ کریں, آپ بیٹھیے. وہ وقت بڑا قیمتی ہے, آپ جا رہے ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں, دعا کریں, ذکر و اذکار کریں, قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے, لیکن بات کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. آپ یہاں سنو, یہاں تک کہ آپ نے یہاں وضو بنائے دمام میں, اور آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ریاض, اب پورا راستہ آپ نے مجھ سے بات کی اور خوب بات کی. آپ نے چائے بھی پی, آپ نے کافی بھی پی, اور آپ نے مجھ سے کہا شیخ صاحب چائے پیجیے اور کافی پیجیے اور یہ کھا لیجیے اور فطیرہ کھا لیجیے, ناشتہ کر لیں گے. آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا بھائی, وضو بہت مضبوط بنواتے ہیں ہم. جی احمد ابو صالح کیا بیٹا, یہ کون ہے؟ خواجہ صلاح الدین. جی خواجہ. جی شیخ صاحب, اگر ہمارے اوپر گندا پانی گرے گا تو ہمارا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ گندا پانی مطلب کیا, اس سے مراد آپ کا گندے پانی سے؟ گندے پانی جس سے آپ مسجد کو جاتے ہیں اور آپ کے اوپر تھوڑا گندا پانی گرتا ہے. شیخ مت اللہ صاحب جواب دیجیے بچے کا. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں, اگر گندا پانی کا جہاں جہاں گندگی لگی ہوتا ہے حساب رکھ لیں بس. ہاں, جہاں سیدھے پڑے جہاں گندگی, جہاں چھینٹے پڑے ہیں اس کو دھل لیجیے. اگر آپ کو نہیں دکھ رہا ہے, اگر آپ کو نہیں دکھ رہا ہے کہاں کپڑا, تو آپ چھینٹے مار لیجیے. اگر محسوس جہاں لگا ہے کپڑے میں یا کسی میں, اس کو دھونا ضروری تو اس کو دھونا ضروری ہے. ہے. ہاں, لیکن اگر نہیں ایسے چھینٹا آ جائے کہیں سے, نہیں پتا چل رہا ہے کہاں کہاں پڑا ہے, آپ کو شک ہو گیا کہ پہلے صاف ہے پانی کی ناپاک ہے, تو آپ چھینٹے مار لیجیے. ایسے تو شیخ بولنا. جی اور اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ بدل کے سب سے اچھا اگر گناہ سے دھو. ہاں, اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں بدل سکتے ہیں تو بدل لیجیے, لیکن اگر نہیں ہے تو آپ چھینٹے مار کر کے کام چلا سکتے ہیں, لیکن اگر دھلنے کے لائق ہو تو آپ دھل ضرور. ابراہیم ارسلان بیگ بھائی کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی مرزا ابراہیم ارسلان بیگ. یار ایک بات بتاؤ ابراہیم ارسلان, آپ مرزا بھی ہو, بیگ بھی ہو, کیا کیا ہو آپ؟ تو دو سرنیم کیسے آپ کا؟ مرزا بھی ایک ہے سرنیم اور بیگ بھی سرنیم, تو دونوں سرنیم کیسے آ گیا؟ مرزا اور بیگ دونوں ساتھ میں ہیں کہ مرزا ابو کی طرف سے ہے, بیگ مما کی طرف سے ہے؟ ایسا نہیں ہے. شاباش. اب دیکھیں, آپ وضو نماز کا وقت ہو چلا ہے اور میرے خیال سے تقریباً 2 گھنٹہ کو کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں ہم, تو بس اب یہیں پر اتفاق کرتے ہیں. اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے شیخ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے. وقت نکال کر کے شیخ صاحب آئے اور بہت ساری ڈھیر ساری مفید باتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مجلسوں کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے, اور ہم جو کچھ بھی سنے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے کنفیوژن آپ لوگوں کے دور ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کچھ اور ٹاپک پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شباب, مع السلامہ, حیاکم اللہ وبیاکم.